قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والاحترام على رسوله الكريم محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي الطلبي اللبني الجهامي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاسم حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مسلسل جس آیت کریمہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ مبارکہ الفاطر کی آیت نمبر 32. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا ہے جو ہمارے چنندہ بندے ہیں، ہمارے سلیکٹڈ بندے ہیں. کل کی گفتگو آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں ہوگی کہ کل ہم بات کر رہے تھے قرآن اور کتاب میں فرق کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں اور کتاب کسے کہتے ہیں. تو عزیزو اگر معنی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو قرآن کے معنی خود قرآن نے بتائے پڑھا ہوا، تو پہلے پڑھا جا چکا. اب کتاب کے ساتھ قرآن کے ساتھ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے کتاب. کتاب کیا ہے؟ کتاب یعنی لکھا ہوا. کتبہ سے بنا ہے، تو کتبہ کے معنی یا الکتبو کے معنی لکھنے کے. تو کتاب وہ دستاویز جو لکھی ہوئی ہو اس کو کتاب کہتے ہیں. تو کل یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ کتاب جو ہے وہ کون ہے؟ کتاب رسول اور آل رسول جو ہیں وہ بحیثیت کتاب. اور جب ہم قرآن بولتے ہیں تو قرآن سے مراد وہ علم جو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر نازل کیا. عزیزو یہ جو کتاب ہے جس کا وارث اللہ نے اپنے چنندہ بندوں کو بنایا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ سیٹ ہے، میری آواز پہنچ جائے گی وہاں تک. آپ ایک مرتبہ اس کو کر لیں بس. محمد وآل محمد صفات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دین پر تو کتاب
کے معنی یعنی لکھا ہوا، اور قرآن کے معنی یعنی پڑھا ہوا۔ کتاب کا فائدہ کیا ہے؟ کتاب کا فائدہ کیا ہے؟ آخر اس کتاب سے ہوتا کیا ہے؟ کیوں اللہ نے اس کتاب کو اتنا اہم بنایا کہ اس کتاب کی وراثت کا جب مسئلہ آیا تو اس نے اپنے خاص اور چنے ہوئے بندوں کو یہ وراثت عطا کی۔ آئیے آج ہم تلاش کریں کہ اس کتاب کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ابتدائی آیت سورہ مبارکہ البقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات سے ہے۔ ظاہراً جو مترجم ہیں جنہوں نے ترجمے کیے ہیں انہوں نے جو کا تو نیچے بھی الف لام میم لکھ دیا ہے ترجمے میں، کیونکہ اس کے متعلق احادیث اور روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حروف مقطعات کا علم یا تو اللہ کو ہے یا ان کو ہے جن کو اللہ نے علم کے دریا میں اتار دیا ہے، راسخون فی العلم، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے پاس۔ اب بات کرتے ہیں آگے کتاب کی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شبہ، کوئی شک، کوئی ریب، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اور یہ کتاب کرتی کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی ہدایت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ہدایت کرتے۔ اچھا، ہدایت کوئی سخت لفظ تو نہیں ہے، آسان کر دوں۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک اراء الطریق اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب۔ یہ سخت اصطلاحیں سن کر آپ گھبرائیے گا نہیں، بہت آسان کر کے آپ تک پہنچاؤں گا۔ اراء الطریق یعنی راستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب منزل تک پہنچا دینا۔ یہ دو معنی ہدایت کے بیان کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور آسان کروں مثال، میں پہلی مرتبہ مثلاً کا نظر آیا اور بس اسٹینڈ پر کھڑا ہوا تھا، ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی حسین ٹیکری جانا ہے، تو بس ان صاحب نے مجھے کہا کہ جناب آپ یہ راستہ کراس کر لیجئے، پار کر لیجئے، اور اس راستے سے پار کرنے کے بعد ایک دوسرا راستہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہاں سے آگے چلتے جائیے، دائنی بازو مسجد عسکری پڑے گی، اس کے بعد حوض علمیہ پڑے گا، اس کے بعد وہ دوسری کالونی پڑے گی، اور آپ یوں چلتے چلتے جو ہے حسین ٹیکری پہنچ جائیں۔ اب یہ راستے کی اتنی ساری باتیں انہوں نے بتا دی کہ میں کنفیوز ہو گیا۔ میں چونکہ پہلی مرتبہ آیا تھا، میں نے حسین ٹیکری دیکھا نہیں تھا۔ اب جب میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو جہاں مسجد عسکری ہے تو چونکہ وہ بھی گنبد اور مینارے بنے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ شاید یہی کافی بڑی جگہ دکھ رہی ہے، یہی ہو سکتا حسین ٹیکری۔ تو میں بجائے سیدھے جانے کے ٹرن ہو گیا۔ اس چیز کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے ایسا؟ کیوں ایسا ممکن کیوں ہوا؟ ایسا ممکن اس لیے ہوا کہ میں نے جس شخص سے راستہ دریافت کیا تھا اس نے مجھے
منزل تک نہیں پہنچایا بلکہ راستہ دکھایا. اس نے مجھے راستہ بتایا، راستہ دکھایا. یا میں مثلا اندر آنا چاہتا تھا، مجھے مسجد تک جانا ہے، یوں جائیے ادھر مڑ جائیے گا، 2-3 ٹرن لے کے مسجد جمع مسجد آ جائے گی، نئی مسجد آ جائے گی. تو میں بجائے نئی مسجد کی طرف مڑنے کے مڑ گیا انجمن جعفری کی طرف مثلا. تو یہ امکان ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے کہ جب راستہ دکھایا جائے گا تو بھٹکنے کا امکان رہتا ہے. دوسرے ہدایت کے معنی کیا ہیں؟ دوسرے ہدایت کے معنی ہیں ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا. اس کی مثال کیا ہے؟ وہی مثال آپ اس کو ذرا سا اپوزٹ کر لیجئے. میں اترا، میں نے پوچھا ایک صاحب سے کہ حسین ٹکری جانا ہے. اچھا آئیے میرے ساتھ چلیے، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں. آئیے آپ میرے ساتھ ساتھ چلے، میں بھی حسین ٹکری جا رہا ہوں. آپ بھٹکنے کا امکان ہے؟ نہیں ہے میرے عزیزوں. تو یہ ہے ہدایت کہ ایک میں بھٹکنے کے امکانات پائے جاتے ہیں اور دوسرے میں بھٹکنے کے امکانات نہیں پائے جاتے. اب آئیے آیت کی طرف. اللہ نے کیا کہا؟ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ہدایت کرتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں. بھئی اللہ جو ہے وہ اللہ تو سب کا ہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کانودر والوں کا ہے اور چھاپی والوں کو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پالنپور والوں کا ہے اور احمد آباد والوں کا نہیں. سب کا ہے اللہ. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ہے اور غیر مسلم کا نہیں. اللہ سب کا ہے، چاہے اللہ کو ماننے والے ہیں یا نہیں. ٹھیک؟ تو جب اللہ سب کا ہے تو ہدایت کی ذمہ داری بھی سب کی اللہ کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی خاص طبقے کو، کسی خاص گروہ کو اللہ جو ہے صرف ہدایت کرے اور باقی کو چھوڑ دے. کیوں؟ کیونکہ بندے تو سب اللہ ہی کے ہیں. بندے سب اللہ کے ہیں، اور جب سب اللہ کے بندے ہیں تو ظاہر ہے سارے بندوں کی ہدایت کی ذمہ داری بھی اللہ کے اوپر ہے. آسان کر دوں بات. جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اور ساری دنیا تباہ ہو چکی تو جناب نوح علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ دنیا کو بسایا اور دھیرے دھیرے جب زندگی کے آثار جو ہے دکھائی دینے لگے تو مٹی کے برتن بناتے تھے. کون؟ نوح علیہ السلام. مٹی کے برتن بنا کر ان کو آگ میں سینکتے تھے اور پھر ان کو فروخت کر کے اس سے جو رقم ملتی تھی اس سے اپنی زندگی چلاتے تھے. اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا. نوح یہ برتن بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا. کتنے کے ہیں؟ اتنے کے ہیں. قیمت ادا کر دی. اب آنے والا شخص جو ہے وہ انسانی شکل میں ہے ملک لیکن شکل انسانی ہے. مٹی کے برتن اٹھا کر نوح کے سامنے ہی توڑنا شروع کر دیے. 1 توڑا، 2 توڑا، 3 توڑے. اب ہر برتن کے ٹوٹنے پر نوح کی آہ نکل رہی ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہر برتن کے ٹوٹنے پر نوح کی آہ نکل جاتی ہے اور جب 10-15 برتن وہ توڑ چکا تو ایک مرتبہ نوح سے رہا نہیں گیا. کہا کہ بھائی تم نے ان برتنوں کی قیمت ادا کی ہے، اب تو ان کا مالک ہے، لیکن میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو میرے سامنے انہیں توڑ رہا ہے، میرے دل پر چھری چل رہی ہے. تو انہیں لے جا کر کہیں اور توڑ. ملک نے اللہ کا پیغام سنایا کہ نوح میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا مقرب خاص ہوں اور ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ نوح تمہارے بنائے ہوئے یہ بے جان برتن جب تمہارے سامنے توڑے جاتے ہیں تو تمہاری آہ نکل جاتی ہے. یہ تم نے چلتی
ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر کنڈیشن لگائی اس آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میری یہ کتاب جو ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ صرف متقی لوگوں کو ہدایت کرتی ہے. بارے لہا گناہگاروں کو کیوں نہیں کرتی؟ پروردگار سیاہکاروں کی ہدایت کیوں نہیں کرتی؟ تیرے اوپر تو سب کی ذمہ داری ہے اور یہ انتظام بھی تیرے ہی طرف سے ہے کہ یہ کتاب ہدایت کرتی ہے، یہ کتاب ہادی ہے. اور جلدی جلدی بات کو آسان کروں، جب تو نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو ان الفاظ میں کیا الحمدللہ رب العالمین، کہ تو رب جو ہے، تو پروردگار جو ہے وہ ساری کائنات کا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنے والوں کا نہیں، صرف کلمہ توحید زبان پر جاری کرنے والوں کا نہیں، تو سب کا رب ہے. جو تجھے مانتے ہیں ان کا بھی رب ہے، جو تجھے نہیں مانتے ان کا بھی رب ہے. ٹھیک، جب تو نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا تو کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا. انا ارسلناک رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب بے شک ہم نے تمہیں جو بھیجا ہے دنیا میں وہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن رحمت کسی خاص طبقے کے لیے نہیں. جو تجھے محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو صرف ان کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ جو تجھے ساحر و مجنون کہتے ہیں تو ان کے لیے بھی رحمت ہے. جو تجھے دیوانہ کہتے ہیں تو ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو تجھے پتھر مارتے ہیں تو ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو تیری تکذیب کرتے ہیں تجھے جھٹلاتے ہیں تو ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو تیری بز میں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو تیری مدح و ثنا کرتے ہیں، جو تیری نعت پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بھی رحمت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا تو پوری کائنات کو احاطے میں لیا، دائرے میں لیا. اپنے نبی خاص کو رحمت بنایا تو ساری کائنات کے لیے، گناہگاروں کے لیے بھی اور نیکوکاروں کے لیے بھی. اور آگے بڑھ جاؤں ایک قدم، ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس سرزمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ سرزمین مکہ پر ہے. اس زمین کا نام مکہ ہے. اور اس گھر کی کوالٹیز کیا ہیں جو سب سے پہلا زمین پر گھر بنایا گیا؟ کہ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ گھر بابرکت ہے، مبارکن. وہ گھر کیا ہے؟ بابرکت. وہ ہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. اللہ اکبر. توجہ کیا آپ نے؟ اللہ نے اپنے ربوبیت کا اعلان کیا عالمین کے لیے، نبی کو رحمت بنایا عالمین کے لیے، مکے کو بابرکت اور ہادی بنایا عالمین کے لیے. اگرچہ مکے کے اندر تو یہ شرط بھی ہے کہ غیر مسلم نوٹ الاؤڈ، لکھا رہتا ہے نان مسلم نوٹ الاؤڈ، لیکن میرے پروردگار تیرے اس مکے میں نان مسلم داخل بھی نہیں ہو سکتے، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے بابرکت بنایا ہے اور ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہدایت بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اب تک تیرا دستور، تیرا طریقہ، تیرا وتیرہ جو دیکھتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ تو جو بھی کچھ فیض پہنچاتا ہے وہ ساری کائنات کو پہنچاتا ہے، کسی خاص طبقے کے لیے خاص نہیں. لیکن تو نے جو یہ کتاب کا ذکر کیا، تو نے یہاں پر صرف متقین کی بات کی. اے پروردگار، جب تیرا طریقہ یہ ہے کہ تو عالمین کے لیے انتظام کرتا ہے تو یہ کتاب صرف متقین کو ہدایت کیوں کرتی ہے؟ اگر بیدار ہو تو جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے
کہ یہ کتاب صرف متقین کو ہدایت کرتی ہے. یا رسول اللہ آپ صاحب کتاب ہیں, یہ کتاب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ذرا آپ ہی مشکل حل کر دیجئے کہ وہ آخر کون سی ہدایت ہے, کیونکہ اللہ نے اب تک سارے طریقے جو استعمال کیے وہ عالمین کے لیے کیے, لیکن کتاب کو متقین سے خاص کیا ہے. یا رسول اللہ آپ ہی کرم فرمائے کیجئے, آپ ہی ہماری رہنمائی فرمائیے کہ یہ کون سی ہدایت ہے جو کتاب صرف متقین کو کرتی ہے. مسکرا کے اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم میری وہ حدیث بھول گئے کہ جب علی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے علی کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا یا علی حب کا تقوی والایمان وبغض کا کفر و نفاق. میرے عزیزوں کل کی مجلس میں آپ نے سنا تھا کہ کتاب ہے اہل بیت, اور اہل بیت کسی گناہگار اور سیاہکار کی ہدایت نہیں کرتے, چونکہ اللہ کا نبی بتا گیا ہے یا علی تیری محبت تقوی ہے, تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی علی سے محبت کرنے والے ہیں, جو علی سے محبت کرنے والے ہیں وہی کتاب سے ہدایت پانے والے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ کتاب کا فائدہ کیا ہے, کتاب کا کام کیا ہے؟ کتاب ہدایت کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے بتا دیا کہ کتاب ہدایت کرتی ہے. روزانہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہم کیا کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو اور اگر نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے تو شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ الحمد کا پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ان کے یہاں بھی, اہل خلاف کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی سورہ الحمد کا پڑھنا ضروری ہے. تو جب ہم سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا باقی رکھ. اس سے بحث نہیں ہے, ہمیں ترجمے سے ہدایت کی دعا کرتے اللہ سے, ہمیں ہدایت نصیب فرما, ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. وہ الگ الگ مکتب فکر کے حساب سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں, لیکن کم سے کم روزانہ 10 مرتبہ تو ہم یہ دعا دہراتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی میں نے ہدایت کا جو ہے آپ کو تعریف بتائی تھی کہ ہدایت کہتے کسے. ہر مسلمان کی تمنا اور منزل کیا ہے کہ ہم جنت پہنچ جائیں, یہی ہے نا, یا کوئی اور تمنا ہے؟ جہنم میں جانے کی تو تمنا کسی کی نہیں ہے, جنت کی تمنا ہے. اسی لیے اللہ سے ہم ہدایت کی دعا کرتے, پروردگارہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. ٹھیک, تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے. ہم روزانہ دعا تو کر رہے ہیں, لیکن دعا کس چیز کی کرتے ہیں کہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما, صراط مستقیم. تو سیدھا راستہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے پالن پور سے احمد آباد کا راستہ سیدھا ہے, بالکل کہیں مڑنا ہی نہیں ہے. تو دعا کرتے ہیں روزانہ 10 مرتبہ کم سے کم. جو لوگ اور مستحبی نمازیں پڑھتے ہیں, سنتی نمازیں پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں یا نافلہ پڑھتے ہیں, تو ان کی اور زیادہ بھی تلاوت ہوتی ہے بہرحال. لیکن میرے عزیزوں, کیا ہم اور آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آخر وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا اور کہاں ہے؟ سیدھے راستے کی دعا ہم کر رہے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھے راستے کا ایڈوانٹیج ایک یہ تو ہے کہ سیدھے راستے میں بھٹکنے کے امکانات نہ کے برابر ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ٹرم ہوں گے تو بھٹکنے کے امکانات بھی ہوں گے, لہذا ہمیں سیدھا راستہ, ایسا راستہ جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے. سنیے میرے عزیزوں, اور پچھلے والے لوگ بھی ذرا بلند سی صلوات پڑھ دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ بھی مجلس سن رہے ہیں. تو میرے عزیز آئیے ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ کہاں ہے جس کی ہدایت کی دعا ہر مسلمان روزانہ کرتا رہتا ہے. اگر ہم اپنے مسائل قرآن سے تلاش کریں تو کافی حد تک ہمیں بہت سارے مسائل قرآن سے مل بھی جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا, ملتا ہے. اب ہم 4-5 روز سے کافی چیزیں تلاش کر کر کے قرآن سے ہی بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, تو ملتی ہیں چیزیں قرآن سے. اے اللہ کی کتاب تو ہی بتا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس کی ہدایت کی دعا ہم روزانہ کرتے رہتے ہیں. کہ اچھا اتنا بھی نہیں پتا, کیا تمہارے گھر میں کوئی میت نہیں ہوئی؟ قرآن نے پلٹ کے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کوئی مرا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مرا ہے. کیوں نہیں مرے؟ سب کے گھر میں موتیں ہوتی ہیں. کہ مرنے سے پہلے ایک حالت ہوتی ہے احتضار کی حالت. انہوں نے کہا ہاں ہوتی ہے. کہ حالت احتضار میں کیا چیز پڑھی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے. جب انسان جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے, مرنے والا ہوتا ہے, تو اس کے سرحانے بیٹھ کر بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ جان نکلنے میں آسانی ہو. اللہ اکبر. قرآن مجید اللہ نے بھیجا تھا اس لیے تاکہ زندگیاں بانٹے, اور یہاں زندگی آسانی سے نکلنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. اتنا ہم نے قرآن کو سمجھا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سیر تو کریں قرآن مجید کی. یہ زندگیاں بانٹنے آیا ہے, یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ موت بانٹنے کی کتاب نہیں, ہدایت دینے والی. ہدی للمتقین. تو سورہ یاسین کا تو پڑھ آیتیں, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے سردار قسم ہے مجھے قرآن مجید کی, انک لمن المرسلین, بے شک تو مرسلین میں سے, تو ان میں سے ہیں جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا. مرسلین میں سے علی صراط مستقیم, اور تو سیدھے راستے پر ہے. کیا دعا کرتے ہیں ہم روزانہ؟ اہدنا صراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے؟ اے سید و سردار قسم ہے مجھے قرآن مجید کی, بے شک تو ہمارا بھیجا ہوا ہے, ہمارے رسولوں میں سے ہے, اور تو سیدھے راستے پر ہے. دیکھیں میں آہستہ آہستہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں چونکہ نوجوانوں کا مجمع ہے اور بات پوری طریقے سے پہنچ جائے. ٹھیک ہے, تو سیدھے راستے پر ہے. یہ اللہ نے کس کے لیے فرمایا؟ اپنے حبیب کے لیے. اب میں یہاں سے چیلنج کرتا ہوں کہ پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے, صرف اپنے حبیب یعنی محمد مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم بھی سیدھے راستے پر ہو. آدم کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ آدم تم سیدھے راستے پر ہو. نوح کے لیے نہیں کہا کہ نوح تم سیدھے راستے پر ہو. کہ بھائی مولانا جو ستا رہے ہو آسان کر کے سمجھا دو. میں نے کہا بھائی اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم سیدھے راستے پر ہو آدم سے لے کر عیسیٰ تک, بلکہ ان کے لیے
پہلے ان کا انتخاب کیا اور انتخاب کرنے کے بعد ان کی ہدایت کی. کہاں ہدایت کی؟ اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اپنے نبی کے لیے کیا کہا؟ تم سیدھے راستے پر ہو. اور دوسرے نبیوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ پہلے انہیں چنا سلیکٹ کیا اور اس کے بعد ان کی ہدایت کی گئی سیدھے راستے کی طرف. میرے عزیزوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی اس منزل اور اس مرتبے کو نہ پہنچ سکا جس منزل اور مرتبے پر حبیب خدا ہیں. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبی، جن میں اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، جب سارے نبی مل کر محمد مصطفیٰ کی برابری نہ کر سکے تو یہ عام سا مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جیسے؟ ٹھیک. تو میرے حبیب تم سیدھے راستے پر ہو. آسان کروں بات کو. اعلیٰ صراط مستقیم، اعلیٰ کے معنی آتے ہیں فوقیت کے، کسی چیز کے اوپر ہونے کے معنی کو بیان کرتا ہے یہ حرف. اس کو یہ گرامر کی بحث ہے. اعلیٰ تو آسان اردو میں کہوں تو لفظ، تو یہ لفظ اعلیٰ جو ہے یہ کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر ہونے کو بتاتا ہے. مثال کے طور پر حدیث ہے کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہاری ماں کے پیر اوپر ہیں اور جنت نیچے ہے. سمجھ آئی بات؟ ید اللہ فوق ایدیہم، فقراء کے لیے کہا گیا کہ فقیروں کو جھڑکنا نہیں، انہیں برا بھلا مت کہنا. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ فوقیت سمجھ میں آ گئی، ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر ہونا. اللہ کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا اے میرے حبیب تو یقیناً ہمارا بھیجا ہوا ہے، ہمارے رسولوں میں سے ہے. انا صراط مستقیم، اور تو صراط مستقیم پر ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تیرے قدم اوپر ہیں اور صراط مستقیم تیرے قدموں کے نیچے ہے. میرے عزیزوں، کائنات کا سارے کے سارے مسلمان یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. میرے عزیزوں، میں کہوں گا کہ اے اللہ کے بندو، اگر صراط مستقیم کی تمہیں اتنی ہی چاہت ہے تو صراط مستقیم کو تلاش تو کرو کہ ہے کہاں. اگر تمہیں صراط مستقیم کی ضرورت ہے اور چاہت ہے تو نبی کے قدموں کو دیکھتے جاؤ. جہاں جہاں نبی کے قدم پڑتے جائیں گے وہاں وہاں صراط مستقیم ہوگی. اگر نبی کے قدم اپنے نبی کے قدم اللہ کے گھر میں ہیں تو صراط مستقیم اللہ کے گھر میں ہے. اگر نبی کے قدم آمنہ کی گود میں ہے تو صراط مستقیم آمنہ کی گود میں ہے. اگر نبی کے قدم ہجرت کے راستے میں ہے تو صراط مستقیم ہجرت کے راستے میں ہے. اگر نبی کے قدم جنگ میں ہے تو صراط مستقیم جنگ میں ہے. اگر نبی کے قدم صلح میں ہے تو صراط مستقیم صلح میں ہے. اگر نبی کے قدم سیدہ کے دسترخوان پر ہے تو صراط مستقیم سیدہ کے دسترخوان پر ہے. اگر نبی کے قدم ابو طالب کے گھر میں ہے تو صراط مستقیم ابو طالب کے گھر میں ہے. اور اگر نبی کے قدم غدیر خم کے منبر پر ہے تو صراط مستقیم غدیر خم میں ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. صلی اللہ محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھے، سبحان تو اللہ. صراط مستقیم کی تلاش ہے تو حبیب کے قدموں کو دیکھو. جہاں جہاں قدم رسول جائیں گے وہاں وہاں صراط مستقیم ہوگی. اور میرے عزیزوں، یہ بال کی کھال نکالنے والے مسلمان رسول کے بالوں کا تو قصہ سناتے ہیں. رسول کے بال ایسے تھے، رسول کے رخسار ایسے تھے. ارے بالوں کو چھوڑو، قدم رسول میں دیکھ صراط مستقیم مل جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ، سبحان اللہ. اللہم
صراط مستقیم کہاں ہے جس کی ہدایت کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے؟ کہاں ہے؟ کہ جہاں نبی کے قدم ہے وہاں صراط مستقیم ہے. ٹھیک، تو اپنے نبی کے لیے تو صاف الفاظ میں اللہ نے بیان کیا. ابھی میں نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام نبیوں میں سے کسی کے لیے اللہ نے یہ لفظ نہیں کہا کہ تم سیدھے راستے پر. ہاں، سیدھے راستے کی ہدایت ضرور کی. اب سنیں میرے عزیزوں، سورہ نحل کی آیت نمبر 76 جا کر دیکھ لینا، چونکہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں آپ اپنی جگہ پر بے چین ہو جائیں گے. میرے حبیب تو سیدھے راستے پر علی صراط مستقیم. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں میں سے تو کوئی صراط مستقیم پر ہے نہیں، صرف میرا حبیب ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ایک اور ہے جو عدالت کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے جملہ سن لیا. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، آیت قرآنی ہے. پھر سے نوٹ کر لیجئے نشان آیت کا، سورہ نحل کی آیت نمبر 76 کا آخری فقرہ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ. ایک اور ہے جو عدالت قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. وہ بھی کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر ہے. اب یہاں اللہ نے نام نہیں لیا، ایک کوالٹی بتائی کہ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ عدالت قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ عدالت قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ کون ہے یہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ وہ عدالت قائم کرنے کا حکم دینے والا کون ہے. لیکن اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ سن لیجئے اور ختم دعا. یہاں مجلس ہو رہی ہے، مثلا پیچھے کی جانب اچانک کوئی آواز پیدا ہو تو نیچر کیا ہے، فطرت کیا ہے؟ سارا مجمع فوراً اس آواز کی طرف متوجہ ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ فطرت ہے، نیچر ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے جن کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود. بہت ہی اہم نام ہے صحابہ میں، بزرگ صحابی ہیں. اگلے روز مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کل کوئی اللہ کا پیغام آیا تھا، میں نے لوگوں سے سنا. اے اللہ کے نبی، آخر وہ ذات ہے کون جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے؟ ایک تو آپ ہیں اور ایک وہ دوسرا ہے جس کی کوالٹی اللہ نے بتائی کہ وہ عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی رسول اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان، ابھی رسول کوئی جواب دیتے عبداللہ ابن مسعود کے بات کا، اس سے پہلے ہی ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی. کون سا دروازہ؟ وہی دروازہ جو سارے دروازے بند ہونے کے باوجود بھی مسجد نبوی میں کھلا رہا. وہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی. عبداللہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تو مولائے کائنات دروازے کی چوکٹ کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں مولائے کائنات. عبداللہ نے دیکھا اور دیکھ کر اطمینان کر لیا کہ علی ہیں. ٹھیک، دوبارہ سوال دہرایا، یا رسول اللہ بیان فرمائیے اس آیت کا مصداق کون ہے، اس سے مراد کون ہے؟ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ
یا رسول اللہ اس کا مزاج کون ہے، آخر اس سے مراد کیا ہے؟ ایک مرتبہ پیشانی رسالت پر جلالت کی شکن ابھری اور ایک مرتبہ جھوک کر عبداللہ کو کہا، اے عبداللہ ابن مسعود کیسی احمقانہ باتیں کرتا ہے، ارے دیکھتا بھی جاتا ہے اور سوال بھی کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور ہے جو عدالت قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عزیزو جانتے ہو مولائے کائنات کی عدالت کی وجہ سے جو مفسرین نے اور مورخین نے جو ریزنز لکھے ہیں علی کی شہادت کے، اس میں سب سے بڑا ریزن تھا کہ علی کی شدت عدالت نے علی کو شہید کرا دیا۔ شدت عدالت کیا تھی؟ کس نے قتل کیا؟ ابن ملجم۔ تو ابن ملجم کارندہ کہاں کا تھا وہ سب ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن یہ پوری تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ علی کی شدت عدالت کی وجہ سے علی کی شہادت ہوئی۔ تو میرے عزیزوں اب یہ بات طے ہو گئی کہ دو ذات ہیں جو سیدھے راستے پر ہے، باقی سب کی ہدایت ہوتی ہے سیدھے راستے کی طرف، اور ہم اور آپ جیسے لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ بس آخری بات اور ختم کرتے ہیں میرے بیان۔ تو یہ طے ہو گیا کہ علی کا راستہ اور نبی کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، ایسا راستہ جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے گا۔ ٹھیک، جب اللہ نے آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تو ابلیس ایک پرومس، ایک وعدہ کر کے چلا اللہ سے۔ کیا وعدہ کیا؟ کہہ رہا کہ تم نے مجھے یہاں سے نکال تو دیا، ملعون و مردود تو قرار دیا ہے، تو اے میرے پروردگار لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ بات ذہن میں رکھیے گا، سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ کس کا راستہ ہے سیدھا راستہ؟ رسول کا اور علی کا۔ تو شیطان نے کیا پرومس کیا اللہ سے؟ پروردگار جا رہا ہوں لیکن تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ کیسے بیٹھ جاؤں گا؟ بولے گھیر کے بیٹھوں گا، یعنی کسی کو آنے جانے کی جگہ نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ جو میرے حقیقی بندے ہیں، یا یوں کہوں کہ جو میرے متقی بندے ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے بندے ہیں، ان کی ہدایت کرتا قرآن؟ متقین۔ جو میرے حقیقی بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، یہ وعدہ کیا۔ تو شیطان نے ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پہلے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ میں بہکاؤں گا۔ تو بہکاتا یا نہیں بہکاتا؟ جی، کسی کی ملاقات ہوئی کبھی؟ بس یہاں سے سن لے اور بات ختم۔ ہدایت کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ علی کا اور رسول کا۔ ایک بار میرے ساتھ دوہرا لیں، کس کا راستہ؟ رسول کا اور علی کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ شیطان پرومس کر کے چلا ہے اللہ سے کہ تیرے سیدھے راستے کو، صراط مستقیم کو گھیر کے بیٹھ جاؤں گا، جو جس طرف سے آئے گا میں بہکاتا چلا جاؤں گا۔ میرے عزیزوں مجھے نہیں پتا ہے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا شیطان نے وہ اپنے وعدے کو نبھاتا کس طرح ہے، لیکن جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ وہ اس نے کیسے کیسے لوگوں کو سیدھے راستے سے بہکایا ہے۔ ارے کسی سے رسالت میں شک کر کے بہکایا، کسی سے انکار ولایت علی کر کے بہکایا۔ کسی سے رسالت میں شک کروا دیا، کسی سے انکار ولایت علی کروا دیا۔ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ وہی شیطان ہے کہ جو
اللہ سے وعدہ کر کے چلا تھا۔ عزیزو، یہ مسئلہ ہدایت ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ صرف علی اور رسول کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ معصومین کا راستہ سیدھا راستہ۔ اب سارے اماموں کا راستہ وہی ہے، چونکہ کلنا محمد کے مصداق ہیں، ہم سب کے سب محمد، تو جو پہلے محمد کا راستہ وہی آخری محمد کا راستہ۔ عزیزوں، بس ختم کر دی میں نے بات۔ آج 5ویں محرم آ گئی، ہدایت کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ جو کربلا میں حسین اپنے خانوادے کو لے کے آئے، یہ کس لیے لے کر آئے تھے؟ یہ بھی دنیا کی ہدایت کا مسئلہ تھا۔ عزیزوں، آج 5 محرم ساری دنیا میں ادائے حسین برپا ہو رہی ہے۔ اکثر جگہوں پر یہ تاریخ ان 2 شہزادوں سے منسوب ہے جو شیر خدا کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ قیامت کی روایت ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سن لیجئے گا۔ عزیزوں، جب شب عاشور آئی نا اور ایک رات کی مہلت لے لی گئی، تو لوگ عبادت خدا میں مصروف تھے خیام حسینی، اور کچھ بیویاں اپنے اپنے وارثوں کو اپنے برابر میں بیٹھا کر کل کے بارے میں تلقین اور ہدایت فرما رہی ہیں کہ کل تمہیں کیا کرنا ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام خیام کے گرد گھوم رہے ہیں، جناب عباس ہیں جو خیام کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ایک خیمے میں ایک بیوہ بیٹھی ہے اپنے یتیم کو لے کر، جملے سنیں گے، کہتی ہے میرے لال قاسم، کل چچا پر جان قربان کرنے کا دن ہے میرے لال۔ میرے لال، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکبر تم سے پہلے میدان میں چلے جائے۔ دیر نہ کرنا کہ کل مجھے تمہاری دادی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے کہ غیر خاندان کے تھی نہ فرما، اس لیے بیٹے کو بعد میں بھیجا۔ میرے لال جلدی جانا۔ غریب زہرا یہ جملے سن رہے تھے، دل میں فرمایا بادی پرواہ، ارے آپ کے لال کا لاشا پہچانا بھی نہ جائے گا، ایسی قربانی ہوگی۔ دوسرے خیمے میں رباب اصغر کا جھولا جھلا رہی ہے۔ میرے لال تم تو ابھی گھٹنیوں بھی نہیں چلنا جانتے، میرے لال تم کیسے جاؤ گے؟ تیسرے خیمے میں ارے لیلا اکبر کی زلفیں سنوار رہی ہیں۔ اکبر، اے اکبر، میرے لال جن کے بچے جوان ہوتے ہیں نا انہیں بڑا فخر ہوتا ہے۔ میرے لال ایسا نہ ہو کہ تمہارے باپ کو تمہارے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف ہو جائے، باپ سے پہلے ارے میدان میں چلے جانا۔ اماں ارے میدان کاردار کل سجنے تو دیجئے، آپ دیکھیے گا کہ بابا پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ہاں دیدو، ایک خیمے میں ارے علی کی بیٹی اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے انہیں محمد، اے محمد، ارے کل تمہیں میدان میں اکبر سے پہلے جانا ہے۔ میرے لال تم اکبر کا صدقہ بننا ہے، پھر تمہیں اکبر سے پہلے میدان میں جانا ہے۔ میرے عزیزوں، جملے سنیں گے، دونوں بچے کہتے ہیں اماں، اے اماں، آپ بس اتنا کیجئے گا کہ ماموں سے کل اجازت دلوا دیجئے گا۔
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ خدایا ان آبادوں پر رحمت نازل فرما، پروردگار جو اپنی مرادیں لے کر آئے ہیں ان کی مرادیں پوری فرما۔ الغراض عاشور کی صبح نمودار ہوئی اور میرے عزیزوں نماز صبح کے ساتھ میدان کاردار سجنے لگا، ایک ایک کر کے انصار جانے لگے۔ اقربا کی جب باری آئی تو ایک مرتبہ دونوں بچے اپنی ماں کے پاس آئے، ماں اے ماں ہمیں بھی مرنے کی اجازت دلوا دو۔ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دونوں بچوں کی تلوار حمائل کی، کمر میں پٹکے باندھے، ایک مرتبہ امام حسین کی خدمت میں پہنچایا، ماموں اے ماموں جان ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیں۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں کو دیکھا اور دیکھ کے امام نے زمین کربلا کو دیکھا، آنکھوں میں اشک آ گئے، اے میرے لال مولا محمد تمہیں کیسے مرنے کے لیے بھیج دوں، میں تمہیں کیسے مرنے کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ کیا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جاؤ، اچھا تم اگر جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے اپنی ماں سے اجازت دے لو۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ماموں جان اماں ہی نے تو تیار کر کے آپ کے بعد بھیجا ہے، اماں ہی نے تو تیار کر کے بھیجا ہے۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ حسین نے عباس کو بلایا، عباس کو بلانے کے بعد ارے تو گھوڑے منگوائے گئے، ان دونوں بچوں کو ایک کو عباس نے ایک کو حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد خدا حافظ کہا اب دونوں بچے ایک مرتبہ میدان کی طرف چلے، ادھر یہ دونوں بچے میدان کی طرف چلے، اور ایک مرتبہ لشکر اعلیٰ میں ہلچل مچ گئی کہ دو چاند سے چہرے والے بچے کون ہیں۔ ہاں عزیزو دونوں بچوں نے بڑھ بڑھ کر وہ حملے کیے، ارے وہ حملے کیے کہ میر انیس کہتے ہیں کہ اللہ رے علی کے نواسوں کی کاردار، ارے دونوں کے نیچے تھے، ایک چلتی تھی ذوالفقار، ارے شانہ کٹا کسی نے جو روکا سپر پہ وار، ارے شانہ کٹا ارے کسی نے جو روکا سپر پہ وار، ارے گنتی نہ زخمیوں کی نہ کشوں کا کچھ شمار، ارے کتنے سوار قتل کیے تھوڑی دیر میں، ان دونوں کے گھوڑے چھپ گئے لاشوں کے ڈھیر میں۔ یہ کیفیت تھی دونوں کی جنگ کی۔ ہاں میرے عزیزو ارے کشوں کے پشتے لگا دیے جناب اونو محمد نے، اور ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے ارے دونوں بچے دریا کے کنارے پہنچ گئے اور دریا کے پہرے داروں کو بھگا دیا۔ ہاں عزیزو جیسے ہی دریا پر قبضہ ہوا دونوں بھائیوں کا، ارے نہر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو آیا، دونوں بھائی آپس میں گفتگو کرنے لگے، اے بھائی محمد، اور نے محمد سے کہا بھائی محمد ارے کیسی پیاری ہوا آ رہی ہے، دیکھو کیسا پانی ٹھنڈا ٹھنڈا بہ رہا ہے، ارے کتنا اچھا ہوتا کہ سکینہ کی سوتی ہوئی مست لے آتے، بھائی کتنا اچھا ہوتا
جان باقی تھی، تھوڑی سی رمق باقی ہے کہ ابھی روح جنت کو پرواز نہیں کی ہے۔ میرے عزیزوں جملہ سن لیجئے اور بس ختم دعا، اور دعا مانگ لیا کیجئے، جو بھی آپ کی تمنا ہو دعا کر لیا کیجئے۔ جملہ سنیں، ایک مرتبہ جب دونوں بچوں کے نزدیک حسین اور عباس پہنچ گئے، دونوں بچوں نے اپنے ماموں کو اشارہ کیا، اور اشارہ کس بات کا کیا؟ ماموں ذرا اپنا سر نیچے جھکائیے، ماموں ذرا اپنا سر نیچے جھکائیے۔ جب حسین اور عباس نے اپنے سر نیچے جھکا دیے، ارے دونوں بچوں نے خون بھرے ہاتھ حسین اور عباس کے سر پہ رکھے، اور ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، ماموں اے ماموں آپ کے سر کی قسم، ہم دریا پر گئے ضرور تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا۔ ارے ہماری بات کو یقین دلا دیجیے گا۔ خدا کسی غم میں نہ اڑائے سوائے غم مظلوم کے۔ ماموں ہم دریا پر گئے ضرور تھے لیکن ہماری بات کی قسم کھاتے ہیں ہم نے پانی نہیں پیا۔ اماں کو یقین دلوا دیجیے گا۔ اور بس اتنے جملے کہہ کر دونوں بچوں کی روح جسم سے نکل گئی۔ حافظ ہو، ارے محمد کا لاشا حسین نے اٹھایا، اور کا لاشا عباس نے اٹھایا، ان دونوں لاشیں لے کر ایک مرتبہ خیام کی طرف چلے، ایک خیمے زینب پر پہنچے۔ آواز دی ماجاؤ زینب، یہ تیرے بچوں کی بارات آ گئی۔ ارے خیمے کا پردہ پکڑ زینب کہتی ہے، اے بھیا ارے بچوں کا منہ نہ دیکھوں گی جب تک یقین نہ دلا کہ میرے بچے پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا، اے میری ماں نے وقت ہوگا، تیرے بچوں کی گواہی دیتا ہوں، تیرے بچوں نے پانی نہیں پیا۔ ایک مرتبہ لاشیں خیموں میں لائے گئے، ایک طرف ان کا لاشا، ایک طرف محمد کا لاشا۔ زینب نے آواز دی، اکبر کو بلایا جائے، اکبر کو بلایا گیا۔ ایک مرتبہ اکبر کو دونوں لاشوں کے بیچ میں بیٹھایا۔ عباس سے کہتی ہے، عباس سے کہا، عباس میرے لال ایک لاشا تم اٹھاؤ، دوسرا لاشا زینب نے اٹھایا۔ اکبر کے گرد چلنا شروع کیا، اے اکبر ارے میرے بچے تیرا صدقہ، اے اکبر اتنے اوپر میرے بچے نثار۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ تسلیما وسيعلم الذين ينقلبون ماتم حسین۔